بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا اور آخرت کی سب سے پسندیدہ چیزوں میں سے نماز پسند تھی، خوشبو پسند تھی، اور عورتوں کو جو مقام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا وہ اس سے پہلے کسی معاشرے نے، کسی شریعت نے ان کو نہیں دیا۔ اسی لیے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزوں سے محبت ہے: نماز، خوشبو اور عورت۔ اس کی تفصیل اگر پڑھنی ہو تو محی الدین ابن عربی کی کتاب ہے فصوص الحکم، وہاں جس کو مطالعے کا شوق ہو حدیث کی تشریح تفصیل کے ساتھ پڑھ لے۔ دنیاوی اور اخروی حوائج میں سے، حاجتوں میں سے اگر کسی کی کوئی ایسی حاجت ہو کہ کسی طور پہ بھی پورا نہیں ہو پا رہی ہے تو وہ اس نماز سے، جس کا ذکر کرنے لگا ہوں، جس کو صلاۃ الاولیاء کہتے ہیں۔ اب اولیاء کا نام سن کے بعض لوگوں کو چڑ ہو جائے گی، ضد ہو جائے گی، اور وہ شرک و بدعت کے فتوے جھاڑنے لگ جائیں گے۔ نمازوں کے نام ہیں: صلاۃ حاجت، صلاۃ غوثیہ، صلاۃ اشراق، صلاۃ تہجد، جو جس نام سے منسوب ہے اس کی نسبت سے اس کا نام رکھا گیا ہے۔ اور یہ نماز حضرت خضر علیہ السلام نے امام زاہد کو سکھائی ہے۔ اولیاء اللہ کا اس پہ معمول رہا ہے، ان کا طریقہ رہا ہے، اور سجدے میں جو حاجات، جو مناجات، جو گزارشات، جو گلے، جو شکوے، جو شکر گزاریاں سجدے میں کی جا سکتی ہیں، وہ عام چلتے پھرتے نہیں ہوتی۔ جبین نیاز جب بے نیاز کے سامنے جھکتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی جبین کا جھکنا، سجدے کو سر کو سجدے میں رکھنا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اور اسی لیے میں اکثر لوگوں کو یہ بتایا کرتا ہوں کہ جو لمبے چوڑے وظیفے نہ پڑھ سکے، وہ کوئی تسبیح، کوئی کلمہ، کوئی تحلیل، کوئی تکبیر، کوئی تمجید نہ پڑھ سکے، وہ اپنا سر سجدے میں رکھ کر، اپنی زبان تو اسے آتی ہوگی نا، جو زبان بھی بولتا ہے گھریلو سطح پہ، بہن بھائی، ماں باپ، رشتہ داروں کے ساتھ جو زبان بولتا ہے اسی زبان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ کم سے کم 2 منٹ، 3 دن، 5 دن، 7 دن، ساری زندگی کرتا رہے، کوئی پابندی نہیں۔ اور پھر سجدے سے سر اٹھا کر اپنے قلب کا، اپنے دل کا سکون اور اطمینان پتہ کر لے کہ کس درجے کا مجھے سکون ملا ہے، اطمینان ملا ہے۔ اور بندہ جب سجدے میں سر رکھتا ہے اور اسے یہ پتہ چل جائے کہ میں کس بارگاہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، کیا پڑھ رہا ہوں، ساری زندگی وہ سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ یہ جو نماز حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت امام زاہد کو تعلیم فرمایا کہ اکثر اولیاء نے پڑھا ہے، اور جس مطلب کے لیے پڑھا ہے، جس مقصد کے لیے پڑھا ہے، جس حاجت کے لیے پڑھا ہے، اللہ نے اس کو پورا کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تہجد کے وقت میں، صبح کی آذان سے پہلے، اور تہجد کے وقت میں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مناجات کی جاتی ہیں، یا تہجد کی 2 رکعتیں پڑھی جاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو فرائض نمازوں کے بعد نوافل میں سے سب سے زیادہ جو پسندیدہ اور سب سے لاڈلی جو نماز ہے وہ تہجد کی ہے۔ تو لہٰذا آپ اس کا اہتمام کریں، اور اس کی ترکیب یہ ہے: 2 رکعت نماز قضاء حاجت، نماز نفل جو بھی نیت کریں، سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا ہے۔ جب نماز میں 1 بار پڑھی جاتی ہے نا، تو اس کو 7 بار پڑھیں، اور سورہ اخلاص کو سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار پڑھیں۔
2 رکھتے ہیں پڑھ کے آپ کیا کریں، سلام پھیر دیں۔ سورہ فاتحہ کو 7 بار پڑھنا اور سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص کو 1 بار پڑھنا ہے دونوں رکعتوں میں۔ سلام پھیرنے کے بعد کلمہ تمجید آپ کو آتا ہوگا نا، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اس کو پڑھے 10 بار، اور پھر 10 بار یا غیاث المستغیثین اغثنی، یا غیاث المستغیثین اغثنی، اگر اپنے لیے پڑھنا چاہیں صرف سنگل، اور اگر جمع کا صیغہ پڑھیں تو اغثنا، یا غیاث المستغیثین اغثنا۔ اغثنا پڑھیں تو زیادہ بہتر ہے، اس لیے کہ آپ کے ساتھ فرشتے، جنات، جو مخلوقات آپ کے ارد گرد جمع ہوگی وہ ساری کی ساری آپ کی فریاد رس بن کے آپ کی مدد کو پہنچے گی۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آسمانوں پہ فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو تسبیحات سن کر بندے کی مدد کو پہنچتے ہیں۔ اور اس حدیث کے اوپر بھی لوگوں کا بڑا اعتراض ہے، میں حیران ہوتا ہوں کہ ایک دفعہ وہ بیان کرتے ہیں یہ حدیث ہے، اور بیان کرنے کے بعد اس پر بحث کرنا شروع کرتے ہیں مختلف مسالک کے لوگ، یہ ضعیف ہے، یہ غریب ہے، یہ حسن ہے، یہ موضوع ہے۔ اگر یہ باتیں اس کو حدیث کا نام ہی نہ دو، اس لیے کہ جو نہیں مانتا وہ نہیں مانتا، حدیث کو کم سے کم موضوع یا ضعیف یا کچھ ایسے درجات تو نہ دینا، حدیث حدیث ہے۔ اور لوگوں نے صرف بخاری اور مسلم کو صحیح بخاری صحیح مسلم، اس کے علاوہ کیا موطا امام مالک کو کم درجے کے محدث تھے، امام احمد بن حنبل جن کو خلق قرآن کے مسئلے پر اتنی سزائیں دیں گے، اتنے کوڑے مارے گے، کیا وہ محدث نہیں ہیں؟ کیا وہ فقیہ نہیں ہیں؟ ان کی کتاب مسند امام احمد 30,000 احادیث کا مجموعہ بغیر تکرار کے، بخاری میں تو ایک حدیث کئی دفعہ تکرار کے ساتھ آپ کو ملے گی، اور آپ مسند امام احمد کو پڑھا کریں اور موطا امام مالک کو، آپ کو پتہ چلے احادیث کیا ہیں۔ شوق اور ذوق کو بندوق کے نوک پر لکھی ہوئی کتابیں نہ پڑھیں، میں کسی کے اوپر طعن یا تنقید نہیں کر رہا ہوں، لیکن آپ ان نمازوں کو پڑھیں، اس طریقہ کار کو اپنائیں، تو پھر آپ کو پتہ چلے۔ وہ بات عرض کر رہا تھا اذا تحیرتم فی الامور فاستعینوا اہل القبور، جب تم کسی معاملے میں متحیر ہو جاؤ، حیران اور پریشان ہو جاؤ، فاستعینوا اہل القبور، اہل قبور سے مدد مانگو۔ اعتراضات بے شمار۔ اللہ تبارک و تعالی چند ارواح کو انسان کی مدد کے لیے کائنات کے اندر پھیلایا ہوا ہے۔ محدثین، فقہاء، علماء، مشائخ کی کتابوں کو پڑھو تو پھر پتہ چلتا ہے، یا اپنے ساتھ کوئی واقعہ پیش آئے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ واقعی اہل القبور مدد کو پہنچتے ہیں یا نہیں پہنچتے، ارواح مدد کو پہنچتی ہیں یا نہیں پہنچتی۔ یا غیاث المستغیثین اغثنا، تیسرے کلمے کے بعد 10 بار یہ پڑھیں، فرشتے حرکت میں آ جاتے ہیں، جب تک اس کی فریاد کو سن کر اس کی حاجت کو، اس کی مشکل کو پورا اور دور نہ فرما لیں، اس وقت تک وہ جاتے نہیں ہیں۔ یہ حشد بحث کتاب میں ہے نا، بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ تعالی کہیں سفر پہ تھے، چند ڈاکوؤں نے ان کو کیا کر لیا، گھیر لیا۔ مصبات عشق ایک مشہور وظیفہ ہے، وہ آپ پڑھا کرتے تھے، لیکن ان کے اندر جو صورتیں پڑھی جاتی ہیں 4 کل سورہ فاتحہ، اس کو وہ بسم اللہ کے ساتھ نہیں پڑھا کرتے تھے۔ جو واقعہ میں نے پڑھا ہے، میں کون سا قریب بیٹھا ہوا تھا، تو وہ مدد کو پہنچے سرکٹے انسان دیکھ کے حیران متحیر ہوئے گے، تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو؟ تو وہ عرض کرنے لگے ہم آپ کا عمل ہیں جو آپ پڑھا کرتے ہیں، یہ تمہاری گردنیں کیوں کٹی ہوئی ہیں؟ تم بھی تو صورتوں کو بغیر بسم اللہ کے پڑھتے ہو۔ اس لیے وظیفہ کرتے ہوئے بار بار یہ لوگ پوچھتے ہیں بسم اللہ پڑھیں یا نہ پڑھیں، کتنی بار پڑھیں؟ وہ بسم اللہ پڑھنے میں کوئی حرج ہے؟
سارے وظائف سے بڑا وظیفہ جو اگر ہے تو وہ سورہ فاتحہ ہے، اور اس سے بڑا جو وظیفہ ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ہے۔ ہم چھوٹی چیز کو جو وزن کے لحاظ سے، اپنی حیت کے لحاظ سے، کمیت کے لحاظ سے چھوٹی ہے نا، سے کہتے ہیں یہ کیا اثر کرے گا۔ ہم تو سورہ یاسین پڑھتے ہیں، سورہ مزمل پڑھتے ہیں، بڑی بڑی صورتوں کے کیا کرتے ہیں وظیفہ پڑھتے ہیں، اور ان کے پڑھنے میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نہیں پڑھتے، پھر کیا خاک اثر ہوگا؟ پھر لوگ پوچھتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، کمنٹس کرتے ہیں، آپ نے یہ وظیفہ پڑھا، یہ صورت میں یہ تو نہیں ہے، یہ آیت نمبر یہ تو نہیں ہے۔ آیت نمبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گول دائرہ لگا ہوتا ہے، اس کے اندر نمبر لکھا ہوتا ہے، اور اس نمبر کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ جہاں آیت ختم ہوتی ہے، یعنی الحمدللہ رب العالمین، یہاں دائرے میں ایک لکھا ہوگا، اور ایک نمبر آیت کا مطلب ہوگا جو آپ نے تلاوت کیا الحمدللہ رب العالمین۔ اس سے مراد اگلی آیت سے نہیں ہوگی، جس طرح ہم کسی چیز کو نمبر 1 کر کے لکھتے ہیں، یا آیت لکھ کے نمبر لکھا جاتا ہے، پہلے آیت ہوتی ہے پھر نمبر لکھا جاتا ہے۔ اس لیے سکرین پہ لکھنا، اکثر لوگ یہ کہتے ہیں سکرین پہ لکھا کریں، وہ بھائی سکرین پہ اس لیے نہیں لکھتا، میں آپ کی اصلاح چاہتا ہوں، آپ کی رہنمائی کرنا چاہتا ہوں، وہ اس لیے کہ جب آپ کتاب کو کھول کے دیکھیں گے نا، یہ قرآن پاک کو دیکھیں گے تو برکت کے لیے آپ قرآن کو ہاتھ لگائیں گے نا، تو اس قرآن کو ہاتھ لگانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے نامہ اعمال میں بہت کچھ لکھ دے گا۔ آپ سکرین پہ پڑھا ہوا دیکھیں گے، آسانی ہے، ہر کام میں آسانی نہ ڈھونڈا کرو۔ میری اس بات سے کوئی ناراض ہوتا رہے، کوئی محسوس کرے، اس لیے کہ میں نے آپ کو قرآن کی طرف راغب کرنا ہے۔ آپ کسی نہ کسی بہانے سے قرآن کو ہاتھ لگا لیں۔ صحابہ نے پوچھا نا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو ہم نظر مانتے ہیں، منت مانتے ہیں، کیا اس کا کوئی فائدہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نافع اور دار، نفع دینے والا اور نقصان دینے والا اللہ کی ذات ہے، لیکن کنجوس آدمی سے کچھ نہ کچھ رائے خدا میں خرچ ہو جاتا ہے، جس نے ساری زندگی کچھ ایک درہم، ایک پیسہ، ایک ٹکا خرچ نہیں کیا، وہ اس لالچ میں اجتماع میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں کچھ نہ کچھ خرچ کر دے گا، منت پوری ہو، نظر پوری ہو، جو بھی ہے۔ لیکن نظر اور منت کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ، اپنی نظروں کو، اپنے منتوں کو پورا کیا کرو۔ یہ بعد میں تکلیف دیتی ہیں، پھر منت مان کر، نظر مان کر بول جائے بندہ تو برے برے خواب آتے ہیں، ڈراؤنے قسم کے، رزق روزی میں کمی واقع ہو جاتی ہے۔ آپ نے جس کے ساتھ وعدہ کیا نا، اس وعدے کو پورا کرو، ٹھیک ہے؟ تو اس لیے اس نماز کو صلاۃ الاولیاء کہتے ہیں۔ فجر سے پہلے، تہجد سے پہلے، یا تہجد کی 2 نفل پڑھنے کے بعد یہ پڑھ لیں، پہلے یہ پڑھیں تہجد پڑھیں، آپ کی مرضی، لیکن سورہ فاتحہ کو پہلی رکعت میں 7 بار، اور سورہ اخلاص کو 1 بار، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کو 7 بار اور سورہ اخلاص کو 1 بار، سلام پھیرنے کے بعد کلمہ تمجید سبحان اللہ والحمدللہ، یعنی تیسرا کلمہ 10 بار، اور یا غیاث المستغیثین اغثنا، اس کو 10 بار پڑھ کر اپنے لیے دعا کریں، عالم اسلام کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی مرادیں، سب کی حاجات پورے فرمائیں۔ یہ یاد رکھنے کی باتیں ہیں، کوئی آپ کے اوپر علمی رعب یا عملیات کا یہ ایسے نہیں ہے۔ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر آدمی ان چیزوں سے کیا ہو، واقفیت حاصل کرے، اور ہر انسان کما حق ہو ان سے فائدہ اٹھا سکے۔ اولیاء اللہ کی تعلیمات، صحابہ کی تعلیمات، انبیاء کی تعلیمات، احکامات خداوندی یہ بندوں تک پہنچیں، ان پہ عمل کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھا جائے۔ وہ قادر ہے اس بات کے یبدل سیئات حسنات، وہ برائیوں کو نیکیوں میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، وہ دن کو رات میں اور رات کو دن میں تبدیل کرنے پہ قادر ہے، وہ مردے سے زندہ اور زندہ سے مردہ نکالنے کے لیے کیا ہے، قدرت رکھتا ہے۔ تو اس لیے آپ کی پریشانی تو اس کے سامنے ہے ہی کوئی نہیں ہے، بس اس کے لفظ کن کہنے کا اذا ارادہ یکون لہ کن فیکون، وہ جب ارادہ کرتا ہے کن کا، ہو جا فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ تو آپ کی کون سی مشکلات ہے اتنی بڑی اس کے سامنے؟ کس کو پکار رہے ہو؟ خالق کائنات کو، مالک کائنات کو، اس کے سامنے آپ کا سر سجدے میں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کی حاجات قبول